حور کے مہر سے متعلق چند ایک باتیں آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو باتیں رہ جائیں گی پھر انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے رزق وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف اور پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ تو یہ نیک اعمال کے بدلے میں اللہ عز و جل نیک بیویاں عطا فرمائیں گے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھ لیا۔ اب التذکرہ کی صفحہ نمبر 557 پر حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا بہت زیادہ شدید ہے، حالانکہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے۔ اب اس کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں۔ تذکرہ میں سیم صفحہ 557 پر حضرت انس بن مالک کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کا حق مہر ہے۔ تو پہلے جو قول آیا یحییٰ بن معاذ کا کہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے، دنیا کو اس حال میں چھوڑنا کہ آپ نے نیک کام کیے ہوں تو پھر آپ کے حق مہر یہ اچھی چیز میں ثابت ہوگا، اور برے کام کیے ہوں تو بری چیز میں ثابت ہوگا۔ اور پھر مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کا حق مہر ہے، اور حور عین تو ملیں گی جنت میں۔ اسی طرح التذکرہ میں ایک اور روایت آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حور عین کے حق مہر ادا کرو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ، کیونکہ یہ حور عین کا مہر ہے۔ تو اب یہ دو روایتیں آ گئیں، ایک روایت میں صرف صفائی کا ذکر ہے جو حضرت انس والی روایت ہے، اور اس روایت میں صفائی، مسجد کی صفائی کے ساتھ ساتھ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی حق مہر ہے۔ اسی طرح التذکرہ میں صفحہ نمبر 479 پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹھی پر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور عین کا حق مہر ہے۔ تو یوں صدقات و خیرات کرنا بھی ان کا حق مہر ٹھہرا۔ اسی طرح التذکرہ ہی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے شادی کر لیتا ہے، مگر حور عین کو ایک لقمہ اور کھجور اور معمولی کپڑے کے صدقے کرنے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ حور عین کو پانے کا جو حق مہر ہے وہ تو ایک معمولی کام ہے، یعنی کہ معمولی مقدار میں کام ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چھوٹی بھی چیز صدقہ خیرات کر دیں تو وہ بھی حور عین کا حق مہر ٹھہر جاتا ہے، اور دنیا میں تم اتنی بھاری بھاری رقمیں دے کے حق مہر ادا کرتے ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بزرگ کا قول تذکرہ میں آتا ہے کہ مصر میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام اس کا سعید تھا۔ اس کی والدہ جو ہے بہت عبادت گزار خواتین میں سے تھی۔ جب یہ شخص رات کے نوافل کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کی والدہ اس کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھی۔ جب اس آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور نیند کے غلبے سے اونگنے لگتا تھا تو اس کی والدہ اس کو آواز دے کر کہتی تھی، اے سعید، وہ شخص نہیں سوتا جو دوزخ سے ڈرتا ہو اور حسین و جمیل حوروں کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہو۔ چنانچہ وہ اس سے مرعوب ہو کر پھر سیدھا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح
حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے میل و مشابہت نہیں کھاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں حور ہوں، اللہ کی باندی ہوں۔ میں نے کہا تم اپنا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس نے کہا آپ میرے نکاح کا پیغام میرے رب کے حضور پیش کر دیں اور حق مہر ادا کر دیں۔ تو میں نے پوچھا بھئی تمہارا حق مہر کیا ہے؟ تو اس نے مجھے ایک فہرست دے دی، اس کے اندر 7 نکات تھے۔ اس میں لکھا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اے حور کو اس کی باپردہ جگہ میں نکاح کا پیغام دینے والے اور اس کو اس کے عالی مقام کے باوجود اس کی طلب کرنے والے، کوشش کر کے کھڑا ہو جا، سست مت ہو اور اپنے نفس کو صبر کا جہاد سکھا اور لوگوں سے کنارہ کش رہے بلکہ ان کو چھوڑ دے اور حور کی فکر میں تنہائی میں رہنے کی قسم کھا لے۔ جب رات اپنا چہرہ دکھائے تو کھڑا ہو جائے عبادت کے لیے اور دن کو روزہ رکھ، یہ اس حور کا حق مہر ہے۔ جب تیری آنکھیں اس کو اپنے سامنے دیکھیں گی اور اس کے سینے کے انار ظاہر نظر آئیں گے اور یہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ چل رہی ہوگی اور اس کا ہار اس کے سینے پہ چمک رہا ہوگا، تو جو کچھ تیرے نفس نے دنیا کی رعنائیوں اور حسن و جمال کو دیکھا تھا سب بے قیمت نظر آنے لگے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے قول آتے ہیں، بہت سارے واقعات آتے ہیں، لیکن the bottom line is کہ حور کا مہر کیا ہے؟ یہاں پر نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، بے شک عمل چھوٹا ہو پر خالص ہو، خلوص دل سے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔ تو بس نیتیں ٹھیک رکھو کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نعمتوں کا جو نیتیں ہیں نا، یہ بڑی ضروری ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیتیں ٹھیک رکھو، عمل قلیل بھی ہوگا تو اس کے ہاں بہت بڑا شرف ہوگا، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل کثیر بھی ہو تو ضائع ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔